الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ کا 10واں سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اللبن، اللبن یعنی دودھ، اللبن دودھ۔ هذه الفلاحة تحلب اللبن من الجاموس في قدر نظیف۔ هذه الفلاحة یہ کسان عورت، تحلب دوتی ہے، اللبن دودھ، من الجاموس بھینس سے، فی قدر نظیف صاف ہانڈی میں، قدر کہتے ہیں ہانڈی کو۔ هذه الفلاحة تحلب اللبن من الجاموس فی قدر نظیف، یہ کسان عورت صاف ہانڈی میں بھینس سے دودھ دوتی ہے، یعنی بھینس کا دودھ دوتی ہے۔ یہ کسان عورت صاف ہانڈی میں بھینس کا دودھ دوتی ہے۔ ان لونہ ابیض صاف، بے شک اس کا رنگ صاف سفید ہے۔ ابیض صاف، صاف سفید ہے، خالص سفید ہے۔ ان لونہ ابیض صاف، بے شک اس کا رنگ صاف سفید ہے، خالص سفید ہے۔ وَنَحْنُ نَشْتَرِيهِ مِنْهَا، نشتریہ کا معنی ہے ہم اسے خریدتے ہیں، منہا اس سے، یعنی ہم دودھ کو اس عورت سے خریدتے ہیں۔ نشتریہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے اللبن، اور منہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے الفلاحہ، یعنی ہم دودھ کو کسان عورت سے خریدتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَشْتَرِيهِ مِنْهَا، اور ہم اسے اس سے خریدتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَشْتَرِيهِ مِنْهُ، اور ہم اسے اس سے خریدتے ہیں۔ وَنَغْلِيهِ أَوَّلًا، اور اسے پہلے گرم کرتے ہیں، اسے پہلے ابالتے ہیں۔ وَنَغْلِيهِ أَوَّلًا، اور اسے پہلے ابالتے ہیں۔ وَنَشْرَبُهُ، اور اسے پیتے ہیں۔ أَوْ نَدْعُوهُ عَلَى الشَّاءِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یا ہم اسے ڈالتے ہیں چائے میں افطار کے وقت۔ أَوْ نَدْعُوهُ، یا ہم اسے ڈالتے ہیں عَلَى الشَّاءِ چائے پر، عِنْدَ الْإِفْطَارِ افطار کے وقت، کیونکہ افطار جو ہے عام طور پر شام کے وقت ہوتا ہے، اسی وجہ سے شام کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ او ندعوہ علی الشائی عند الافطار، یا افطار کے وقت ہم چائے میں ڈالتے ہیں۔ او ندعوہ علی الشائی عند الافطار، یا ہم افطار کے وقت چائے میں ڈالتے ہیں، یا پھر ہم اسے افطار کے وقت چائے میں ڈالتے ہیں۔ واللبن طعام مفید، اور دودھ فائدہ مند کھانا ہے، فائدہ مند غذا ہے۔ واللبن طعام مفید، اور دودھ فائدہ مند کھانا ہے، مفید کھانا ہے۔ یشربہ الصغار والکبار، اسے چھوٹے اور بڑے پیتے ہیں۔ یشربہ الصغار والکبار، یشربہ الصغار والکبار، اسے چھوٹے اور بڑے پیتے ہیں۔ ومنہ یؤخذ الزبد والجبن والقشرۃ، زبد کہتے ہیں مکھن کو، جبن کہتے ہیں پنیر کو، القشرۃ کہتے ہیں بالائی کو۔ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الزُّبْدُ وَالْجُبْنُ وَالْقِشْرَةُ، اور اس سے مکھن اور پنیر اور بالائی لی جاتی ہے، اس سے مکھن، پنیر اور بالائی لی جاتی ہے، بنائے جاتے ہیں۔ اسئلۃ، سوالات۔ نمبر 1، عجیب اما یاتی، آنے والے کا جواب دو۔ نمبر 1 کا الف ہے، من ای حیوان ناخذ اللبن، کس جانور سے ہم دودھ لیتے ہیں، یعنی دودھ دوتے ہیں، لیتے ہیں۔ اس کے جواب میں کہیں گے ناخذ اللبن من البقرۃ والشاۃ والجاموس، ہم گائے، بکری اور بھینس سے دودھ لیتے ہیں۔ ناخذ اللبن من البقرۃ والشاۃ والجاموس، ہم گائے، بکری اور بھینس سے دودھ لیتے ہیں۔ با، نمبر 1 کا با ہے، ما لون اللبنی، دودھ کا رنگ کیا ہے۔ ما لون اللبنی، دودھ کا رنگ کیا ہے۔ جواب میں کہیں گے لون اللبنی ابیض صاف، دودھ کا رنگ صاف سفید ہے، خالص سفید ہے۔ ما لون اللبنی، دودھ کا رنگ کیا ہے، لون اللبنی ابیض صاف۔ جیم، لما یعنی الفلاح بالبقرۃ، کسان گائے سے کیا مطلب رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کسان گائے سے کیا مطلب رکھتا ہے، یعنی کسان کا گائے سے کیا مطلب ہے، کسان کا گائے سے کیا مطلب ہے۔ تو جب میں کہیں گے یعنی الفلاح بالبقرۃ لیشرب لبنہ،
لیشرب لبنہا ویبیعہ، ٹھیک ہے. یعنی اصل میں جو ہے نا اغنا یعنی کا معنی ہوتا ہے مراد، مطلب. تو کسان کا گائے سے کیا مطلب ہے، یعنی کسان گائے سے کیا چاہتا ہے، یعنی کیا چاہتا ہے، دودھ پینا چاہتا ہے، اس کے دودھ کو بیچ کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے. تو یہی کہیں گے یعنی الفلاح بالبقرتی لیشرب اللبن ویبیعہ، لیشرب اللبن ویبیعہ. دال میں ہے حل تحب اللبن، حل تحب اللبن، کیا تو دودھ کو پسند کرتا ہے، حل تحب اللبن، کیا تو دودھ پسند کرتا ہے. جواب میں کہیں گے نعم احب اللبن، جی ہاں میں دودھ پسند کرتا ہوں. نعم احب اللبن، جی ہاں میں دودھ پسند کرتا ہوں. اگر کوئی پسند نہیں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پسند کرے اور دودھ پیے، ٹھیک ہے. نمبر 2، دعا اقصى ما تحتہ خط من العبارت الآتیہ، یعنی آنے والی عبارت میں جس کے نیچے خط ہے اس کا الٹا رکھو. آنے والی عبارت میں جس کے نیچے لکیر کھینچی گئی ہے، خط ہے، تو اس کا الٹا لکھنا ہے. عبارت کیا ہے، جملہ کیا ہے، اللبن الملوث مضر للجسم، یعنی ملاوٹی دودھ جسم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے. تو الملوث مضر، اس کے نیچے خط ہے تو الملوث کا الٹا ہوگا الخالص، مضر کا الٹا ہوگا مفید. تو مکمل عبارت ہوگی اللبن الخالص مفید للجسم، اللبن الخالص مفید للجسم. اس کے بعد ہے نمبر 3 میں دع کلمۃ مناسبۃ فی المکان الخالی، خالی مکان میں مناسب کلمہ رکھو. دع مکانا مناسبا فی، دع کلمۃ مناسبۃ فی مکان الخالی، خالی جگہ میں مناسب کلمہ رکھو. تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہے یربی الفلاح الغنم، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو اس میں کہیں گے خالی جگہ میں البقرہ لائیں، بقرہ والبقرہ والجاموس لی یاخذ، لی کے بعد خالی جگہ ہے وہاں پہ یاخذ لگائیں گے، ٹھیک ہے. لی یاخذ، پہلی جگہ خالی جگہ ہے وہاں پہ کیا لگائیں گے، وہاں پہ بقرہ لگا دیں گے، البقرہ البقرۃ. اور دوسری جگہ میں جو خالی جگہ ہے وہاں پہ لگائیں گے لی یاخذ. تو عبارت ہوگی یربی الفلاح الغنم والبقرۃ والجاموس لیاخذ منها اللبن، لیاخذ منه اللبن. نمبر 4 میں ہے دع کلمۃ، دع کل کلمۃ مما یاتی، سوال نمبر 4 میں ہے دع کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدہ، یعنی ہر کلمے کو مفید جملے میں رکھو، یعنی استعمال کرو. ہر کلمے کو مفید جملے میں استعمال کرو، جو بھی کلمہ آ رہا ہے اسے مفید جملے میں استعمال کرنا ہے، جملہ تامہ میں استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے جو کلمہ ہے وہ ہے الزبدو. الزبدو کہتے ہیں مکھن کو. تو اس کو جملہ تامہ میں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. یاخذ الزبد من اللبن، یاخذ الزبد من اللبن، دودھ سے مکھن بنایا جاتا ہے، یاخذ الزبد من اللبن. اس کے بعد ہے الجبن، جبن کہتے ہیں پنیر کو. تو اس کو بھی جملے میں استعمال کریں گے تو کہیں گے انا آکل الجبدہ، جبنا، میں پنیر کھاتا ہوں. یہ انا احب الجبنہ، میں پنیر پسند کرتا ہوں. اس کے بعد ہے القشدۃ، القشدۃ کہتے ہیں بالائی کو، ٹھیک ہے. القشدۃ بالائی، اس کو جملے میں استعمال کریں گے کہ نحن ناخذ القشدۃ، نحن ناخذ القشدۃ من اللبن، ہم دودھ سے بالائی لیتے ہیں، بناتے ہیں. یا پھر اگر کوئی بالائی نہ کھاتا ہو تو پھر کہے گا انا لا آکل القشدۃ، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.